تو آپ یوٹیوب چینل وقاص اوان دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ سینئر کورٹ رپورٹر شاکر اوان صاحب موجود ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹک ٹاکروں اور یوٹیوبروں کی لڑائیاں چل رہی ہیں. تو آج ایک یوٹیوبر رجب بٹ کی ضمانت تھی لاہور کی سیشن عدالت میں. تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو مقدمات کا اندراج ہے, یہ کسی دور میں بڑا اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یار اگر کسی پر ایف آئی آر ہو گئی نا تو وہ پورے خاندان کے لیے وہ سب کی ہوتی ہے. لیکن شاکر صاحب اب تو اس کو بڑا پراؤڈلی لوگ جاتے ہیں جناب, وہ پورے دھوم دھام سے عدالتوں میں ضمانتیں کرا کے ویڈیوز بناتے ہیں. بڑے فخر کی بات ہے. یہ کیا معاملہ, کیسے کدھر چلا گیا سسٹم ہمارا؟ دیکھیں وقاص صاحب, یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا ہی تاریخ پہلو ہے جو کہ اب سامنے آ رہا ہے. سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوبرز, ٹک ٹاکرز جو ہیں وہ ایک پلانڈ قسم کا مقدمہ درج کرواتے ہیں. پہلے ایک پلانڈ قسم کی لڑائی کی جاتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے مقدمہ درج ہوتا ہے. مقدمہ درج ہونے کے بعد پھر 3-4 پروگرامز ہوتے ہیں. پھر جو ہے وہ ضمانت لینے کے لیے جو ہے وہ ایک پورا لاؤ لشکر جاتا ہے. سوشل میڈیا کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے, پھر وہاں پر گفتگو کی جاتی ہے, وی لاگ بنایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصہ یہ مقدمہ چلتا ہے. پھر اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ جو مدعی ہے وہ صلح کر لیتا ہے, وہ معاف کر دیتا ہے, وہ معاملہ جو ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. اس طرح کی بے تحاشا مثالیں موجود ہیں. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک ٹک ٹاکر ہیں بھولا ریکارڈ, ان پر ایک خاتون نے الزام لگایا کہ انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کیا, ریپ کیا, اور باقاعدہ وہ ایف آئی آر درج ہوئی اور سنگین الزامات تھے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ صلح ہو گئی. اسی طرح پھر ابھی ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ ایک ٹک ٹاکر ہے مناہل ملک, ان کی طرف سے ایف آئی اے میں ایک درخواست دی گئی اور ویڈیوز جو ہیں انہوں نے کہا کہ لیک کی گئی ہیں, وہ نازیبا ویڈیوز تھیں. اور پھر ان کا جس ٹک ٹاکر کے ساتھ تنازع تھا اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا. پھر عدالتوں کے اندر یہ سارا معاملہ چلتا رہا. پھر اب یہ معاملہ جو ہے وہ پھر خاموشی اختیار کر گیا. بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کنٹینٹ جنریٹ کرنے کا ایک نئی واردات ہے. یہ بالکل, یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹک ٹاکرز یا ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ یا ان کی کنٹینٹ نہیں مل رہا, ان کو ویوز نہیں مل رہے, ان کی ریچ کم ہو گئی ہے, تو پھر اس طرح کا ایک جو ہے. اور اس میں سب سے جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی معاشی اقدار کو بھولتے جا رہے ہیں, اس کو رونتے جا رہے ہیں. اور اس طرح دیکھیں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ لڑائی, اب لڑائی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان کا جھگڑا ہو رہا ہے, اب اس سے ایک اگلا کام کرنا ہے, اس سے پلس جانا ہے. تو اب یہ جو ہیں وہ اپنی عزتیں جو ہیں وہ نیلام کرنا شروع کر دی ہیں. صرف آپ نے یہ جو ریسنٹلی مقدمہ درج ہوا ہے رجب بٹ اور عمر بٹ والا, یہ آپ نے دیکھا, یہ کیا کہانی ہے؟ یہ دیکھیں, یہ بھی وہی معاملہ ہے کہ اگر عمر بٹ جو ہے وہ اس کو تڑیاں لگا رہا ہے, رجب بٹ جو ہے وہ اس کو رپلائی کر رہا ہے. یہ آپس میں بڑے اچھے دوست ہیں, ابھی ہیں یا نہیں, شادی پہ بھی آئے تھے. بالکل, یہ اب کہاں سے ان کا تنازع شروع ہوا. لیکن اصل میں معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں, آپ اس کو جو ہے اس سے آپ پوری ایک مشینری کو, آپ پورے ایک سسٹم کو جو ہے وہ کتنا متاثر کرتے ہیں. پہلے ہی ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ برڈن ہے, لوگوں کو جو ہے وہ انصاف نہیں مل رہا. لوگ اسی جگہ جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, خود سوزیاں کر رہے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا. اور اس طرح کے مقدمات, یا تو پھر ایسا جس طرح بات کی جاتی ہے کہ اس میں مدعیت میں ریاست بھی آ جائے, تو اس طرح کے مقدمات میں جو ہے وہ صلح مانی ہی نہ جائے, پھر ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے اوپر آج بھی رجب بٹ کی پیشی تھی عبوری ضمانت کے لیے. ہم نے دیکھا کہ وہ جیسے آپ نے پورے لاؤ لشکر کی بات کی, تو وہ پورا لاؤ لشکر آیا, اس کے بعد جو ویڈیوز ہیں اس کی وہ ٹک ٹاک پر وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں, وہی جو بات ہم نے شروع میں کی تھی کہ کنٹینٹ کریٹ اس طرح کیا جا رہا ہے, یہ پوری پلاننگ کی جاتی ہے, پورے جو ہیں وہ بیانات دیے جاتے ہیں, پھر اس کو جو ہے اس کی تشہیر کی جاتی ہے. دیکھیں, اس سے آپ ایک تو یہ ہے کہ آپ پروڈیوس کیا کر رہے ہیں اور معاشرے کو کیا بتا رہے ہیں. جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ جب یہ دیکھتی ہے تو اس سے وہ نسل کی بات ہم بعد میں کریں گے. ان کی اپنی فیملیز بھی تو ہیں, ان کے پاس بھی موبائل ہوں گے, وہ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے بچے بیٹھ کے جناب سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو گالیاں, ننگی گالیاں دے رہے ہیں, تو وہ بھی کیسے دیکھتے ہوں گے یہ سب. جب آپ ٹک ٹاک پر بیٹھتے ہیں نا, تو ٹک ٹاک پر جو ہے وہ لائیو کیا جاتا ہے. ہاں, اس لائیو میں جو ہے ان کو گفٹ ملتے ہیں, اس میں ان کو پیسہ ملتا ہے. اور اسی طرح یہی لوگ ہیں نا, یہ جب بیٹھتے ہیں تو پیسہ کمانے کے لیے جو ہے وہ پھر جب دیکھتے ہیں کہ لوگ اٹریکٹ نہیں ہو رہے, کوئی تنازع نہیں بن رہا, لوگوں کی توجہ نہیں آ رہی, تو پھر اس طرح کی چیزیں پلان کی جاتی ہیں. اب یہ پلان رہے گا.
اب یہ اگلے آنے والے 5-7 دنوں تک یہ چیز جاری رہے گی. جب لوگ اس کو دیکھنا چھوڑ دیں گے نا پھر صلح ہو جائے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رجب بٹ اور عمر بٹ والا یہ جو معاملہ ہے سارا پلان ہے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پلان ہے، لیکن عموماً ہم اگر ماضی کے اندر دیکھیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، بعد میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیزیں پلان تھیں. اگر یہ پلان نہیں ہے تو پھر رجب بٹ کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائے، عمر بٹ کو چاہیے اگر وہ درست ہے تو وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائے. کل کو یہ نہ ہو کہ صلح ہو گئی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، نہ کہ اس کی تشہیر اس طرح کی کرنی چاہیے. اب جس طرح رجب بٹ آئے ہیں اور جس طرح انہوں نے لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے ٹھیک ہے ان کو حفاظتی اقدامات کے لیے انہوں نے کیا ہوگا یا جو بھی معاملہ ہے، لیکن اس سب سے قطع نظر دیکھیں اس کا جو معاشرے کے اوپر امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ ان لوگوں کے لاکھوں ویوز ہیں شاکر. جب اپنے ویوز کو آپ یہ کنٹینٹ دکھا رہے ہیں، ان کو تو رجب بٹ کو تو عدالت نے کہا کہ آپ سوشل کام کرو. آپ کو یاد ان کو سزا ہوئی تھی؟ بالکل ان کو سزا ہوئی ہے. ان کو عدالت نے کہا کہ آپ جو فارسٹ ہے، جو آپ وائلڈ لائف ہے، ان کے ساتھ پہ کام کریں. لوگوں کو جو ہے دیکھیں یہ بات درست ہے کہ اگر آپ اس معاشرے میں بہتری کے لیے اگر رجب بٹ ایک پرسنالٹی بن گئے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو یوٹیلائز پیسے کما لیے، آپ نے بہت کما لیے. یہ نہیں ہے، یہ بالکل درست بات ہے. چلیں جی، رجب بٹ اور جو اس کے ساتھی ہیں دیسمان ڈوگر اور حیدر شاہ، یہ آج سارے پیش ہوئے تھے سیشن کورٹ میں. وہاں پر آج پھر ایک بار تاریخ پڑ گئی ہے ان کی. مقدمہ بیسیکلی وہی ہے کہ انہوں نے جا کے عمر بٹ کو گالیاں دی ہیں اور ہوائی فائرنگ کی ہے اس کے گھر کے باہر جا کے. تو اس میں ایک پولیس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اس میں شاید پیکا ایکٹ بھی لگائیں، لیکن ابھی تک وہ نہیں لگا. تو عبوری ضمانتوں میں توسیع ہو گئی ہے ان کی. اب آئندہ پیشی پر تفتیشی کو عدالت نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی رپورٹ لے کر آئیں تو پھر اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا. ہمیں آج کی ویڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.